ان کی ملاقاتیں لاہور میں ہوئی ہیں بڑی اہم پولیٹیکل لیڈرشپ سے. میں آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کی گفتگو سن کے کہ ایک تو تحریک انصاف کیا سوچ رہی, کیا نکل جائیں گے اس چیز سے یا پھنس گئے بری طرح؟ تھینک یو کاشف. ہم صحافی ہیں تو ہمارا کام ہے ملاقاتیں کرنا, مگر لاہور میں کیونکہ اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور سم ہاؤ دا ادر پچھلے 11 مہینوں سے یہ مرکزی رائے ہر قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کا بٹوین دا رائز اینڈ فال آف دا پنجاب گورنمنٹ ایوری ٹائم ہم دیکھتے ہیں, تو اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. مگر ماحول اور ہے, وہ میں آپ کو ابھی ڈسکرائب کروں گی اگر آپ پوچھیں گے کہ جنرلی ایک فضا کیا ہے, ہاؤ آر پیپل فیلنگ, واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ. مگر میری ملاقات ہوئی جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی ہوئی, عمران خان صاحب سے بھی ہوئی, اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی نشستوں کے اندر بہت سی چیزیں آف دا ریکارڈ بھی ہوتی ہیں, بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی ہوتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کون کیا سوچ رہا ہے, آگے کیا پلاننگ ہے, اسٹریٹجی کیا ہے. سو لاٹ آف دس از آف دا ریکارڈ جو نہیں بھی شیئر کیا جا سکتا, بٹ اگر آپ اسپیسیفکلی پوچھیں چند سوالات جو میں نے آپ سے اسپیسیفک پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو لگتا ہے وہ ادھر سے نکل جائیں گے؟ جی ان کو لگتا ہے وہ نکل جائیں گے؟ بالکل لگتا ہے. اور کیا بالکل لگتا ہے, اینڈ اس کے ساتھ ڈسکلیمر لگا دوں, یہ ضرور احساس ہے کہ کتنی سینسٹیو ہے یہ صورتحال اور کتنی ایکسٹریم پوزیشنز جو ہیں وہ ہر ایک نے اختیار کر لی ہیں. یہ احساس ہے زمان پاک میں 100% ہے, اور اس حوالے سے بہت زیادہ اپریہنشن بھی ہے, فکر بھی ہے بہت زیادہ, اور اگر کہا جائے کہ یہ ڈر بھی ہے کہ بھئی یہ ملک کدھر جا رہا ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا. ایک سے زیادہ بار انہوں نے یہ بات بھی اٹھائی کہ بھئی میں آئی وری فار دا کنٹری, مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ معاشی صورتحال کو اگر آپ دیکھ لیں تمام تر اشاریے اسٹیٹسٹکس سبھی تنزلی کا شکار ہیں, تو وہ پریشان تھے. پاکستان کی پریشانی اپنی جگہ, پہلی تو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے نا خان صاحب کی. میں ذرا رؤوف صاحب سے پوچھ رہا ہوں, صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نکل جائیں گے یا آپٹیمزم ہے خان صاحب کا؟ میرے خیال آپٹیمزم ان کو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی جرنلسٹ سے ملیں, مہر سے ملیں, آپ سے ملیں, یا اس کو پولیٹیکل ورکرز یا اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سے ملیں, آپ کا لیڈر ہی اگر آپ کو وہاں پہ وہ نظر آ رہا ہو, ڈپریس نظر آ رہا ہو, ڈاؤن نظر آ رہا ہو, یا مایوسی ہو اس میں, تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو رینکس ہیں تو وہ بھی پھر گر جائیں گے. So you have to act like a brave. Okay, he was acting. Let's assume for a second he was acting with composure. یہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. آپ کا کیا سیاسی تجزیہ, وہ مشکل کتنی بڑی ہے اور کیا تحریک انصاف نکل جائے گی؟ میرا خیال ہے ان کے لیے اچھی خاصی مشکل ہے, اور اتنا جلدی ان کے لیے ان پہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں, جس طرح کی ان کی پارٹی میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اور بڑے بڑے لوگ تھے جن کے بارے میں ہم توقع کرتے تھے کھڑے رہیں گے نہیں بھاگیں گے, وہ بھاگ گئے, تو میرا خیال ہے خطرہ, وہ کہتے ہیں اٹس ایک اس کا ہے نا کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر. تو خان صاحب اس وقت ایک طرح کا کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر فیس کر رہے ہیں پولیٹیکلی طور پر. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 3-4 سالوں میں کوئی ان کے لیے اتنی زیادہ آسانی ہو. اچھا, یہ فیز ہر پارٹی پہ ہے, یہ صرف خان صاحب نہیں گزرے اس فیز سے. ہم پہلی دفعہ ضرور گزرے ہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی گزری ہے, نواز شریف صاحب بھی گزرے ہیں, MQM بھی گزری ہے, وہ نیب آپ کو یاد ہوگا نیب بھی گزری تھی. سو پاکستانی پولیٹیکل ہسٹری میں یہاں پہ ساری جماعتیں ہیں اس طرح کے فیز میں جس سے خان صاحب گزرے, ان کی پارٹی کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, جیلیں ہو رہی ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں, تو ہر پارٹی نکلتی رہی ہے. 3-4 سال بعد نواز شریف صاحب کو کتنے سال لگے تھے؟ میرا 8 سال لگے تھے ان کو واپس ریوائیو کرنے میں. زرداری صاحب ان کی آئی تھی 96 میں, ان کی آئی تھی حکومت 2008 تھی, اور پھر 2008 میں واپس ہوگی. سو آپ کا ایک پیٹرن ہے 8 سال 10 سال 5 سال. سو ڈیپینڈ کرتے ہیں خان صاحب ان میں فلیکسیبلٹی کتنی ہے. ان کا پرابلم ہے جو میرا خیال جس وجہ سے میں ایک سوال فلیکسیبلٹی کا بھی ڈالتا ہوں. فلیکسیبلٹی ریجیڈیٹی زیادہ ہے. چلے میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں, بریف جواب دیے. بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد لگتا ہے ایسا کہ خان صاحب کو شاید وقتی طور پر ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا. میں بھی اگری کہ وہ کنگ میکر بن جائیں, اف ہی کنگ نہ رہے. ڈو یو تھنک خان صاحب اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ مائنس ہو جائے, پارٹی الیکشن لڑ لے, وہ پھر بھی پارٹی کے ساتھ جو بھی ہیڈ ہوں پارٹی کے, وہ اگری کریں گے اس بات سے؟ میرا خیال سچویشن جہاں کاشف چلے گی نا, خان صاحب سے کوئی آپشن بھی نہیں مانگے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, پیچھے ہٹنا ہے یا نہیں ہٹنا. جس طرح کی 9 مئی کے بعد چیزیں ہوئی ہیں, ان کے پاس انیشیٹو تھا. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی, ان کے پاس تھا. جس دن ان کو سپریم کورٹ نے ریلیز کر کے دیا تھا, اس دن ان کے پاس گیم بھی تھی, انیشیٹو بھی تھا, پاور بھی تھی, اور یہ ڈکٹیٹ بھی کر سکتے تھے, کر بھی رہے تھے. وہ انیشیٹو انہوں نے لوز کیا. اب میرا خیال ہے خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے کہ وہ بیٹھ کے ڈکٹیٹ کریں کہ یہ ٹرم مجھے دیں تو میں لے لیتا ہوں, وہ ٹرم دیں تو نہ لے لیتا ہوں. سو میرا خیال ہے تھوڑی سی بال ان کے اس سے نکل گئی. آپشن مطلب ہاپسن چوائس اگین ایکچولی نو چوائس. تو خان صاحب اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں. زیرو سم گیم ہے خان صاحب کے لیے. رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں, واٹ از یور ٹیک اوے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں کاشف, 2-3 باتیں آئی ول برنگ ٹو دا ٹیبل ہیئر. دیکھیں پچھلے کئی ہفتوں میں
بہت سے صحافی، ملک کے سارے صحافی ایٹ ون پوائنٹ اور انادر جا کے خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. اور دیکھیں اگر ہمیں چونکا دیتا ہے نا ابھی زمان پاک کا منظر تو یقیناً ان کو بھی چونکا رہا ہوگا. ان کی ریالٹی تو ڈراسٹکلی دن اور رات کے اندر ایسی تبدیلی آئی ہے کہ وہ بندہ مڑ کے دیکھے وہ لگتا ہے وہ جگہ ہی وہ نہیں ہے، حقیقت ہی وہ نہیں ہے، سب کچھ ہی بدل گیا پلک جھپکتے ہی. تو ان کو ادراک ہے اس بات کا. تو جس فلیکسیبلٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں دیکھیں وہ جو دو چوکیاں گاڑیاں دور پارک کرنا، واک کر کے جانا، ایک رش ہونا، اس رش کے اندر سے گزرنا، پھر چیک اپ کرانا، پھر اپنا فون چھوڑنا، پھر اندر جانے، تمام مراحل تھے. جب بھی خان صاحب سے ہم ملنے جاتے تھے وہ تمام مراحل جو ہیں، وہ تمام جو آبسٹیکلز ہیں وہ ہٹ چکے ہوئے ہیں. اٹس نن آف دیٹ ناؤ. یو ڈرائیو اپ، یو گیٹ آف، آپ اندر جا کے ملتے ہیں، آف کورس اپنا فون باہر چھوڑتے ہیں. سو دیز آر ریالٹیز. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں مختصراً بیکاز اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے تو ہی مسٹ 100% بھی ریئلائزنگ کہ کیا بدل گیا ہے. بٹ از ہی اوکے، لیٹس پٹ اٹ دس وے، کیا وہ کسی ایکسٹریم کی حد تک ہے وہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں، کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں یا ہو سکتا؟ اچھا میں اسی بات پہ آ رہی تھی. دیکھیں کاشف، یہ دس از آلسو ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. اب ایک زاویے سے آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہیڈ اسٹرانگ بڑے ہیں، وہ ہٹ دھرم بڑے ہیں، وہ پیچھے نہیں لیں گے، ان کا تو بالکل ہی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کہتے ہیں، کیونکہ میں نے نیچرلی یہ سوال تو کیا، بات ہوئی کہ بھئی بہت سی آپشنز تھیں، عدالت میں کھڑے ہو کر آپ اوپنلی کنڈیم کر دیتے، پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کور کمانڈر ہاؤس پہنچ جاتے، ادھر کھڑے ہو کے بات کرتے کہ بھئی یہ میرا ہے، یہ ہمارا. ہی فیلز، مجھے لگا وہ ان کو لگتا ہے، یہ میری ٹیک اوے ہے کہ ان کو شاید اپنی پیٹریوٹزم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ پلان تھا ہی نہیں کبھی، تو مجھے کیوں وہ اس بات کے اوپر اتنے کنونسڈ ہیں کہ اب اس کو آپ ہٹ دھرمی کہہ لیں، اس کو آپ جو کہنا ہے جو لفظ کہہ لیں، کہ اصول پسندی کہہ لیں، اگر ان کا ووٹر دیکھ رہا ہوگا اس کو اصول پسندی کہے گا، ان کا کرٹک دیکھ رہا ہوگا تو ہٹ دھرمی کہے گا. ایدر وچ وے، بٹ دیٹ از وے ہی اسٹینڈز ٹوڈے. اور کل کو اگر کنگ میکر بننا، ان کو اس بات کا بھی بخوبی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ابھی شاید اس سسٹم میں ان کی گنجائش نہیں ہے، اس سسٹم کے اندر ایپیٹائٹ نہیں ہے ان کی. ہی انڈرسٹینڈز دیٹ. اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات بھی کہی مجھے کہ بھئی میں جانتا ہوں کہ میرے بہت سے لوگ جو رفقا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایک غیر معمولی قسم کے انپریسیڈنٹڈ دباؤ اور پریشر میں تھے، بٹ بہت سے ایسے بھی ہیں جو ریزسٹ کر سکتے تھے اور انہوں نے ریزسٹنس نہیں کی. They could have fought more soon کہ there was that look in his eye. جہانگیر ترین صاحب کوئکلی، میں کیونکہ بہت سارے اینگلز ہیں، دس از ون آف دی اینگلز. میں ذرا بیکاز شی میٹ جہانگیر ترین صاحب آلسو. ترین صاحب کو کیا لگ رہا ہے، کین ہی از ہی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، کوڈ ہی بیکم دا نیکسٹ پرائم منسٹر؟ وہ کنگ میکر ہی رہیں گے، وہ کنگ نہیں بننا چاہتے. یہ بات کی ابھی رؤف صاحب نے بہترین صحیح کہی. میں نے کل بھی اپنے ابتدائی میں کہا تھا دونوں شخصیات بڑی پر امید تھیں. سو ویدر دے وانٹ ٹو کم اکراس از دیٹ اور ناٹ. خان صاحب تو پرابلی ہیز ٹو، مگر جہانگیر خان ترین تو بالکل کمفرٹیبلی بڑی ایک اچھی پوزیشن میں تھے. اور کاشف ڈیوائن نیچر آف تھنگز آپ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں بھئی میں سوچتا ہوں بیٹھ کے، اینڈ آئی مین آئی تھنک دس شوڈ بی اینڈ کین بی شیئرڈ، کہ وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں بیٹھ کے کہ بھئی اس وقت جتنا مشکل ایک سال ہم پہ گزرا، ہمیں اتنی کشٹ کاٹنی پڑی، مگر میں آج اگر وہ نہ کاٹنی پڑتی، اون اور میں ساتھ کھڑے ہوتے دائیں اور بائیں، تو ہم تو سب سے پہلے اندر ہوتے. اور ہم جس طرح کے ہم تو گیون بھی نہ کرتے، اندر ہی بیٹھے رہتے پھر لمبا. تو کوئی اللہ کی بہتری ہوتی ہے. تو وہ بڑے خوش تھے ان حالات کے اوپر، اور کہہ رہے تھے بڑے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، بلکہ خیبر پختونخوا سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. وہ صرف ایک پنجاب سینٹرل پارٹی بنانے کے چکر میں نہیں ہے. کل تو خاکوانی صاحب نے تو 3 بڑے نام لے لیے ٹی وی پروگرام میں، فواد چودھری، عمران اسماعیل. اچھا میں فواد چودھری صاحب سے بھی ملی.